ہم نے پڑھنا ہے، آخری اس کے 3 شعر رہتے تھے. دیکھتے ہیں شعر. میری افتادگی بھی. افتادگی کا مطلب زوال ہے، پستی ہے، بے بسی ہے، مجبوری ہے. میرے حق میں، انسان کے حق میں اس کی رحمت تھی، اللہ تعالی کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا، دامن تھام ہے اس کا. اب وضاحت طلب شعر میں انسانی بے بسی، انسانی مجبوری اور انسانی زوال کو موضوع سخن، موضوع شعر بنایا گیا ہے کہ یہ انسانی بے بسی، یہ انسانی مجبوری، یہ انسان کا زوال، یہ انسان کا اپنے دکھوں، اپنے غموں اور اپنی پریشانیوں سے پریشان ہونا، خوف زدہ ہونا، اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ذریعہ ہے، رحمت کا وسیلہ ہے. کیونکہ انسان انہی پریشانیوں، انہی بے بسیوں، انہی غموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن تھام لیتا ہے اور پریشانیوں سے، غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے. اب اصل میں یہ شعر جو ہے، اس سے جو پہلے شعر تھا یہ اس کا تسلسل ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم میں پڑھا تھا. سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت جو ہے، یعنی کہ یہ شعر اسی شعر کا تسلسل ہے. اور یہ دونوں اشعار اہم اشعار ہیں تشریح کے لیے. اس میں میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، اس میں بھی انسان کو باور کرایا گیا، بتایا گیا کہ انسانی بے بسی، انسانی مجبوری اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، رحمت کا ایک وسیلہ ہے کہ جب حضرت انسان بے بسی، مجبوری، پستی، زوال کا شکار ہوتا ہے، اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت، اللہ تعالیٰ کی عطا انسان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے. انسان جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے، اللہ رب العزت کا شاہکار ہے، لیکن ہے ابن آدم. انسان کے باپ سے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، اس لیے انسان بھی خطا کا پتلا ہے. انسانی فطرت میں بھی خطا ہے، غلطی ہے، یعنی کہ انسانی سرشت میں، انسانی فطرت، نیچر میں ایک غلطی، ایک گناہ وہ رکھا گیا ہے. اس لیے انسان گناہوں کا شکار ہوتا ہے، غلطیوں کا مرتکب ٹھہرتا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے. لیکن جب انسان خطاؤں کا، غلطیوں کا شکار ہوتا ہے یا مرتکب ہوتا ہے، اپنی فطری افتاد کے تابع ہو جاتا ہے. یعنی کہ اپنی فطری افتاد کو استعمال کر کے، جو فطری افتاد انسان میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے مہیا کی ہوئی ہے، تو انسان پھر غلطی، خطا، گناہ تو کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انسان کو
پچھتاوا ہوتا ہے، انسان میں ایک احساس جنم لیتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اس نے خطا کی ہے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں انسان سے جو اعمال بھی سرزد ہوتے ہیں تو آخرت میں یا روز حشر ان کا صلہ یا ان کی سزا انسان کو ضرور ملے گی۔ تو اس لیے یہ غلطیاں، یہ خطائیں روز حشر انسان کے لیے وبال جان ثابت ہو سکتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ پھر جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ روز حشر مجھے ان گناہوں کی، ان خطاؤں کی، ان غلطیوں کی سزا دی جائے گی، تو یہی احساس آتے ہی انسان یعنی کہ گرتے گرتے سنبھل جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بخشش طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ وہ انسان کی غلطیاں، وہ انسان کی خطائیں معاف کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس انتظار میں رہتی ہے کہ کب میرا بندہ میرے کو رجوع کرتا ہے اور میں اس کی خطائیں معاف کرتا ہوں۔ جس سے مبارکہ ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے، یعنی کہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ ایسے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ ہے، بہت ہی مقبول ہے۔ اب شاعر کے نزدیک یہ غلطیاں، یہ خطائیں، یہ گناہ، یہ پستی، یہ زوال شاعر کے حق میں ایک عمدہ چیز ہے، شاعر کے حق میں بہت بہتر ہے۔ یعنی کہ شاعر یا انسان اگر گناہ نہ کرے، اگر غلطیاں نہ کرے، تو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار نہیں ٹھہر سکتا۔ لہذا انسان خطائیں کر کے، غلطیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ رحمت خداوندی کا حصول غلطیوں اور گناہ کے بعد میسر آتا ہے۔ اس لیے ہر وہ انسان جو اپنے دکھوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنے غموں سے اکتایا ہوتا ہے اور اسے روز حشر کا ڈر ہوتا ہے اور وہ جہنم کی آگ سے خوف کھا رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، میں استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروں گا، اپنی سابقہ غلطیوں سے تائب ہو جاؤں گا، تو پھر انسان کے ذہن سے یہ خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کی یاد کے قابل بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسانی افتادگی جو ہے یہ انسان کے لیے ایک عمدہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی غلطیوں، اپنی لغزشوں کے باعث گرنے لگا تھا، نہایت ہی پست ہونے لگا تھا، زوال کا شکار ہونے لگا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت موجود ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن تھام لیا، جس کی وجہ سے انسان گرنے سے بچ گیا، یعنی کہ انسان اپنی عاقبت سنوارنے کے لائق بنا، انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہا۔ اب حقیقت میں دنیا جو ہے، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اگر انسان دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سنوارے اور انسان کو یہ احساس ہو کہ میں نے اس دنیا کے ایک ایک کام کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے اور آخرت میں مجھ سے ہر ایک بات پوچھی جائے گی، یعنی کہ اگر انسان اپنے آپ کو جواب دہ تصور کرتا ہے، پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں،
مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، مجھے استغفار کرنی چاہیے، مجھے اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہونا چاہیے، تو انسان پھر دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں واضح کیا گیا کہ اخروی کامیابی کا ذریعہ ندامت ہی ہے۔ اگر انسان اخروی زندگی میں کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی دنیا کی زندگی پر ندامت کے آنسو بہائے اور کامیاب ہو جائے۔ تو مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہی چاہتی ہے کہ انسان خطائیں غلطیاں بے شک کرتا رہے، کیونکہ انسان اس رشت میں خطا غلطی کرنا شامل ہے۔ انسان ابن آدم ہے، غلطی آدم سے ہوئی تھی، انسان نے ہی غلطی کا مرتکب ٹھہرنا ہے، لیکن انسان کو غلطی کر کے اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، فرعونیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ تو انسانی فطرت جو ہے وہ ہمیشہ گناہوں پر مائل تو رہتی ہے، گناہ کے لیے آمادہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ جائے پھر وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب اس کے آگے بیٹا جو دو شعر ہیں، آخری دو اشعار وہ آپس میں جڑے ہیں، یعنی کہ تسلسل میں ہے۔ کوئی ختم اس کی حجت، اس کی اللہ تعالیٰ کی حجت کا مطلب کوشش ہے، اس زمین کے بسنے والوں پر، یعنی کہ اہل عالم کے لیے، دنیا والوں کے لیے، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، کلام پیغام اس کا اللہ تعالیٰ کا، وہی ختم اس کی حجت۔ اب وضاحت طلب شعر میں وحدانیت کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی موضوع شعر بنایا گیا ہے، کیونکہ شروع میں جب ہم نے نظم پڑھی تو وہاں اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ ہوا، نائے میں باری تعالیٰ کو موضوع شعر بنایا گیا۔ تو اب جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو، ہر ایک ذی روح کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ نعمتیں مادی صورت میں تھی، مادی شکل میں تھی، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک ذی روح کو اشیاء خردنوش سے نوازا ہے۔ اب جہاں تک اشیاء خردنوش کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانی تکمیل کے لیے، انسانی اصلاح کے لیے، انسان کی روحانیت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اہتمام فرمایا ہے۔ صاف ظاہر انسان اشرف المخلوقات ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، نائب خدا ہے، لہذا جہاں اس نائب خدا کو، جہاں اس اشرف المخلوقات کو، جہاں اس ابن آدم کو اللہ رب العزت نے اشیاء خردنوش سے نوازا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی روحانی تکمیل کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ تاریخ میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، سبھی کا مقصد انسان کی تربیت تھا اور انسان کا رخ اپنے خالق و مالک کی طرف موڑنا تھا۔ تو تمام انبیاء کرام نے جہاں لوگوں کو آ کر وحدانیت کا درس دیا، وہیں آ کر انسان کو انسانیت کا درس بھی دیا، تاکہ انسان جو ہے وہ روحانی طور پر مکمل ہو سکے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات اور باعث تخلیق کائنات ہونے کے ناطے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے روحانی تکمیل کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ اب یہ سلسلہ رسالت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دین مکمل کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا۔ غالباً سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ میں کیا فرمایا گیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا کرائے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت، اپنی کوشش مکمل کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد، اب سورہ مائدہ کے اس جملے کے بعد کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا، اب اس آیت کے نزول کے بعد کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، کیونکہ حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے، صحابہ کرام سے 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا تھا کہ اے لوگو، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا؟ تو سب نے 3 بار ہی لبیک کہا، یک زباں ہو کر کہا ہاں پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا، اپنی انگشت مبارک جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کی اور کیا فرمایا کہ یا اللہ گواہ رہنا کہ میں نے آج انہیں یہ پیغام پہنچا دیا۔ اب انسانی روحانیت کی تکمیل کا یہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پائے تکمیل کو پہنچا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسانی اصلاح کا سلسلہ جو ہے وہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اگلا شعر جو ہے وہ اس سے جڑا ہے، اس کی تشریح بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر۔ ساعت کا مطلب بیٹے وقت ہے، لمحہ ہے، گھڑی ہے، اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اب جیسا کہ میں پہلے شعر میں بتا رہا تھا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، قرآن مجید، فرقان حمید، جو حق کا سرچشمہ ہے، جو ہدایت کا نور ہے، وہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عالم تک پہنچا دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر و شرک میں گھرے ہوئے تمام لوگوں کے لیے یہ دلیل کافی تھی کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور کوئی بھی روز حشر جو ہے وہ بلا شکوہ نہیں کرے گا کہ میرے پاس ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اب یہ ہدایت کا پیغام حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت بڑھ گئی۔ تو ہوا کیا کہ حق اور باطل کی مارکہ آرائی شروع ہو گئی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے، تو سب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور نے کہا کہ ہم آپ کی بات قطعی طور پر نہیں مانتے، کیونکہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ لوگ کفر اور باطل کا شکار تھے، وہ حق بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے،
وہ ہدایت کی روشنی سے استفادہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کی سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے مذموم عزائم قائم کر لیے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں سنگ باری کرائی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالت نماز میں اوجری ڈالی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں گڑھے کھودے گئے۔ یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ہر صورت میں دین اسلام کی تبلیغ سے باز رکھا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر برحق تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہی سے اس بگڑی ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ راست پر لانا تھا۔ تو اس لیے حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹے رہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ عرب میں، مکہ میں، وہ اہل مکہ جو آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک بدر کر دیا تھا، وہی اسی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ کسی صورت میں نہ رکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیغام اہل عالم تک، اہل دنیا تک پہنچایا۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکالیف کے عوض مصائب و شدائد برداشت کر کے، یعنی کہ ابتدا تو ہوئی غار حرا کی ریاضت سے، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن کوہ میں کھڑے ہو کر دعوت حق دی، پھر دشمنی، مخالفت، راستے میں کانٹے، شیب ابی طالب، کبھی سجدہ کی حالت میں ان کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھی، کبھی طائف میں چند اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا کر سنگ باری کرائی گئی، آپ لہولوان ہو گئے۔ تو یہ سبھی مصائب و شدائد جو ہیں، انہی کے ذریعے سے، انہی کے عوض جو ہے دین اسلام پھیلا، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے جو کاوش کی، جو کوشش کی، اسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کوشش کو، ان مصائب و شدائد کو۔ جی سر، لیکچر ختم ہونے میں آپ کے 3 منٹ باقی ہیں۔ اچھا بیٹا، میں سمیٹ رہا ہوں۔ جی سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا، مصائب و شدائد سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹے رہے، آپ کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں آیا تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ تو یہاں مولانا نے واضح کر دیا کہ اس نور الہی کو جنہوں نے پھونک سے بجھانے کی کوشش کی، تو وہ یہ نور الہی، یہ چراغ رسالت بجھ نہ سکا، بلکہ یہ اور روشن ہوا، اور کفار کو، اسلام کے دشمنوں کو پسپا ہونا پڑا، اور آخر فتح جو ہے وہ حضور انوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی